کرنا چاہیے۔ اور تراویح کے علاوہ اس مبارک مہینے میں دوسری جو سنت ہے وہ ہے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا۔ اعتکاف جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک فرض ہے جو واجب بھی ہے، شرط بھی ہے، ضروری ہے۔ دوسرا سنت مؤکدہ ہے، اور تیسرا نفل ہے۔ واجب جو اعتکاف ہے، جو شرط ہے، وہ اعتکاف ہے نظر کا اعتکاف۔ جیسے کوئی آدمی یہ نظر کرے یا منت مانے کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا، میں 8 دن کا اعتکاف کروں گا، میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں گا۔ تو اب ایسے آدمی پر فرض ہے کہ وہ اپنی نظر کا اعتکاف جلدی سے جلدی مکمل کرے۔ وہ اعتکاف معاف نہیں ہے، وہ واجب ہے۔ اور ہماری شریعت میں نظر ماننا، منت ماننا یہ جائز ہے، لیکن نظر اور منت ہم کس سے مانگیں گے؟ صرف اور صرف اللہ سے مانگیں گے۔ پیروں سے نظر مانگنا، بزرگوں سے نظر مانگنا، یہ شریعت کے خلاف کسی نظر کا مانگنا یہ حرام اور ناجائز ہے، اور بعض موقعوں پر یہ شرک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی پیر سے نظر مانگنا کہ مجھے اگر لڑکا ہو گیا تو میں 10 سال کے بعد اس کا منڈن کراؤں گا آپ کے دربار میں آ کر، یہ شرک ہے۔ کسی پیر صاحب سے جا کے منت مانگنا میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اتنے روپیہ نظر چڑھاؤں گا، یہ بھی شرک ہے۔ یا کسی غیر اللہ کے دربار میں جا کر ایسی کوئی منت ماننا، کوئی بھی منت ہو، اللہ کے علاوہ اگر آپ اس کو مان رہے ہیں تو وہ شرک ہے، صراحتاً گناہ ہے اور حرام اور ناجائز۔ نظر آپ مانگ سکتے ہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 10 دن کے روزے رکھوں گا یا 10 دن کا اعتکاف کروں گا، یا 100 رکعت نماز پڑھوں گا، نفل نماز، یا پھر تیرے نام پر میں ایک آدھا جانور ذبح کر کے غریبوں کو اس کا گوشت کھلاؤں گا، یا میں تیرے نام پر اتنا اناج تقسیم کروں گا، یا میں فلاں مسجد کے اندر یہ کام کر دوں گا۔ مطلب جو بھی آپ نیت کرو وہ نیت اللہ تعالیٰ سے جڑی رہنا چاہیے۔ تو ویسی نظر مانگنا آپ کے لیے جائز ہے۔ اور نظر مانگنے کے بعد میں اس کو پورا کرنا بھی واجب ہے آپ کے اوپر۔ اگر نظر مانگنے والا نظر کو پورا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے منت بھی اگر مان رہے ہیں تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کے لیے کیپیبل ہے کیا نہیں ہے۔ اگر ہماری طاقت نہیں ہے اور ہم نے منت مان لی تو پھر وہ منت ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہوں گی، اس لیے کہ نظر اور منت وہ معاف نہیں ہے آپ کو، وہ آپ نے مانی ہوئی ہے تو اب آپ کے اوپر فرض ہو گئی، وہ آپ کو پورا کرنا ہی ہے کسی بھی حال میں۔ ایک نوجوان نے منت مانی کہ اگر میری جاب فلاں کمپنی کے اندر لگ گئی تو میں 10 سال کے روزے رکھوں گا۔ اب وہ پریشان ہے، اس کو جاب مل گئی اس کمپنی میں،
اب وہ 10 سال کے روزے کیسا رکھیں گا؟ اب وہ پریشان گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے مسئلہ پوچھتے ہوئے، کیونکہ تو نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تجھے من چاہی جاب تو مل گئی، اب وہ نظر کا پورا کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ تو نظر مانگنے سے پہلے ہم سوچے ہم کیسی نظر مانگ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے منت مانی کہ مجھے اگر فلانی جگہ پہ کام کا کوئی ٹھیکہ مل گیا تو میں اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعوت کروں گا۔ اب اس کو وہاں پہ وہ کام کا ٹھیکہ مل گیا، اس نے کیا کیا، مسجد میں آیا، بولے جماعت ہے؟ بولے ہاں فلانی جماعت ہے۔ اس نے امیر صاحب سے کہا کہ بھائی میری طرف سے کتنے ساتھی ہیں؟ بولے 20 ساتھی ہیں۔ میری طرف سے آپ کے تمام ساتھیوں کو کھانے کی دعوت ہے، آپ لوگ دوپہر میں کھانے کا انتظام نہ کریں۔ امیر صاحب نے بولے بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ آدمی اس بستی کا رہنے والا نہیں تھا اور وہ گڑبڑ میں کیٹرر کو آرڈر دینا بھول گیا اور گھر پہ پکانا بھی بھول گیا، اور اس کو فون آیا اور وہ اپنے کام میں جا کے مشغول ہو گیا۔ اب یا ظہر کی نماز ہو گئی، ساتھی انتظار کر رہی ہے، دعوت دینے والا ابھی تک آیا نہیں بول کے۔ ظہر کی نماز میں بھی جو ہے ساتھیوں نے تلاش کیا وہ کہاں ہے، کدھر گیا، دیکھنے لگے، ڈھونڈنے لگے، تو وہ مسجد میں بھی نہیں، نماز میں بھی نہیں، اس لیے کہ وہ وہاں کا لوکل بستی کا آدمی نہیں تھا۔ اب مقامی ساتھیوں نے ان سے پوچھا، بولے بھائی جس نے آپ کو دعوت دی ہے، کھانے کے لیے بولا ہے، کم سے کم اس کا نام آپ کے پاس ہوگا لکھا ہوا؟ بولے ہاں اس کا نام ہمارے پاس میں ہے۔ اب ساتھی وہ نام ڈھونڈ رہے ہیں، بولے یہ گلی میں نہیں، وہ گلی میں نہیں، یہاں پر نہیں، وہاں پر نہیں، یہ نام کا آدمی ہی نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے ساتھی کہ بھائی دعوت دیا تو کس نے دیا؟ اسی پسو پیش میں 3 بج گئے۔ پھر وہ ساتھیوں کو واپس سے بازار سے سب سامان لانا پڑا، کھانا بنانا پڑا، اور جو کھانا وہ ساتھی دوپہر میں کھانے والے تھے ان کو عصر کی نماز کے بعد کھانا پڑا۔ تو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب ساتھی ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، کسی کو شوگر کا پرابلم ہوتا ہے، کسی کو بی پی کا پرابلم ہوتا ہے، لوگوں کی اپنی اپنی پریشانیاں ہوتی ہے۔ مگر یہ جو منت ماننے والے صاحب تھے، انہوں نے اتنی گڑبڑ کی اپنے منت کے پورا کرنے میں کہ نہ وہ منت پوری کر سکے بلکہ الٹا دوسروں کو پریشانی میں ڈال کے چلے گئے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر آپ نے منت مانے ہیں اور وہ آپ کا کام ہو گیا، اس کو پورا کرنے کی فوراً کوشش کرے، مگر اتنی بھی گڑبڑ نہ کرے کہ جس سے وہ کام خراب ہو جائے آپ کا، بلکہ اس کو اطمینان کے ساتھ میں ادا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت ماننا یہ جائز ہے، مستحسن ہے، مستحب ہے، بہت اچھی بات ہے، ثواب کی چیز ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور سے منت نہیں مان سکتے۔ تو اسی طریقے سے اعتکاف کی جو 3 قسمیں میں نے بیان کی ہے، اس میں پہلی جو قسم ہے وہ ہے واجب والی، جو ہے منت کا اعتکاف۔ اگر کسی نے منت کی ہے تو اس کو وہ اعتکاف کیا کرنا ہے بھائی؟ پورا کرنا ہے۔ تو منت کا اعتکاف آپ 1 دن سے کم کا آپ نہیں رکھ سکتے، اور جو 1 دن کا آپ اعتکاف رکھیں گے اس کے لیے روزہ رکھنا وہ فرض ہے، ضروری ہے، شرط ہے۔ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی نے اگر منت مانی میرا فلاں کام ہو گیا اور میں مسجد میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا، اور وہ بغیر روزے کے آ کے اگر مسجد میں وقت گزار رہا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کرنے کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا کیسا ہے بھائی؟ شرط ہے۔